حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم زندگی سے جب مکہ مکرمہ میں کفار نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہجرت کا حکم فرمایا۔ رات کا وقت تھا، گھر کو چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر رکھا تھا، ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار تھی اور ارادہ یہ تھا کہ صبح ہوتے ہی حملہ کر دیں۔ ایسے نازک موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ وہ آپ کے بستر پر سو جائیں تاکہ دشمنوں کو گمان رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں موجود ہیں۔ سوچئے، یہ کیسا امتحان تھا، گھر کے باہر قاتل کھڑے ہیں، جان کا خطرہ یقینی ہے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لمحہ بھی تردد نہ کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں آپ کے بستر پر سو جاؤں تو کیا آپ محفوظ رہیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مسکرا دیے اور سکون سے بستر پر لیٹ گئے۔ دشمن صبح تک انتظار کرتے رہے۔ جب حملہ کرنے کے لیے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ بستر پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود ہیں۔ وہ حیران رہ گئے۔ ادھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حکم سے بحفاظت مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ جب صبح ہوئی اور کفار مکہ گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ بستر پر علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ آرام سے لیٹے ہوئے ہیں۔ وہ غصے سے بھر گئے اور پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت سکون سے فرمایا، کیا آپ نے مجھے ان کا نگہبان بنایا تھا؟ کفار غصے میں تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی حفاظت میں لے لیا تھا۔ وہ تلاش کرتے رہے مگر ناکام رہے۔ امانتوں کی ادائیگی۔ اب یہاں ایک اور عظیم پہلو سامنے آتا ہے۔ حالانکہ کفار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے، لیکن وہ اپنی قیمتی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی رکھتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ ہجرت سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا تھا کہ لوگوں کی امانتیں واپس کر دیں۔ سوچئے، جن لوگوں نے قتل کا منصوبہ بنایا، انہی کی امانتیں واپس کی جا رہی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی دن مکہ میں رہ کر ہر شخص کی امانت اسے واپس کی، پھر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ ہے دیانت داری، یہ ہے امانت کی حفاظت، یہ ہے اسلامی کردار۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوشی سے استقبال فرمایا۔ یہ ہجرت صرف ایک سفر نہیں تھا، بلکہ اسلام کے نئے دور کی ابتدا تھی۔ مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہوئی، قوت و محبت کا نظام بنا، اور دنیا نے دیکھا کہ اسلام صرف عبادت نہیں بلکہ مکمل نظام زندگی ہے۔